اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اے مسلمانوں تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ جہاد میں جاؤ، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں یا بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں، یا اکیلے اکیلے یا اجتماعی طور پر، تو بعض لوگ تمہارے اندر ایسے ہیں جو سستی کرتے ہیں، جو اس حکم پر عمل کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں، اور بظاہر تو وہ مسلمان ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ منافق ہیں۔ حقیقت میں وہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ صفوں میں کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب اس طرح کوئی بات ہو تو کھسک کر نکل جاتے ہیں۔ تو جب حکم دیا جاتا ہے کہ جاؤ جہاد میں، تو تمہارے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو سستی کر جاتے ہیں اور نہیں جاتے۔ اچھا، جب نہیں جاتے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر آگے جو مسلمان گئے ہوتے ہیں تو پھر دو صورت ہی ہوگی، یا تو مسلمانوں کو شکست ہوگی یا فتح۔ شکست کی صورت میں جو پیچھے سست ہو کر بیٹھے ہوئے تھے نا، کہتے یا اللہ تیرا شکر کہ ہم نہیں گئے، ورنہ ہمارا بھی انجام یہی ہونا تھا، ہمیں بھی کوئی تکلیف، زخم، شہادت پتہ نہیں، یا ہم بھی قتل ہو جاتے۔ یا تو مسلمانوں کو کیا پہنچ جاتا؟ فتح اور مال غنیمت، تو پھر کہتے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کوئی اس طرح معاہدہ تو نہیں ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ افسوس بھی کرتے ہیں کہ ہم چلے جاتے۔ ہم کیا کرتے؟ چلے جاتے۔ تو ان تین آیتوں میں یہی بیان ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو لے لو اپنے ساتھ حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، اپنا اسلحہ، اپنا ڈال، جو بھی ذرائع وسائل ہے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے، وہ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ فانفروا ثبات، نکلو گروہوں کی شکل میں، او انفروا جمیعا، 100 بندے ہیں 10 کی شکل میں تو 10 جماعتیں ہو گئی، یا جمیعا 100 کے 100 اکٹھے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، بے شک تمہارے اندر ایسے بھی ہیں جو سستی کریں گے، جو کیا کریں گے؟ سستی۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں پہنچ جاتی ہے کوئی مصیبت، تکلیف، قال کہتے ہیں قد انعم اللہ علیہ، جو پیچھے بیٹھا ہے نا سستی کر کے، کہتے اللہ نے میرے اوپر بڑا انعام کیا، اذ لم اکم معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، میں ان کے ساتھ نہیں گیا، تو یہ اللہ نے میرے اوپر کیا کیا؟ انعام کیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر پہنچ جاتا ہے تمہیں فضل اللہ کی طرف سے، فضل سے مراد یعنی فتح، غنیمت، مال، لَيَقُولَنَّ، کہتے ہیں کہ أَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ محبت کا ہے ہی نہیں، کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں۔ یا لیتنی، کہتے ہیں کاش میں، کنتو معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، یعنی میں گھر نہ بیٹھتا بلکہ ان کے ساتھ گیا ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو میں بھی یہ کامیابی حاصل کر لیتا، میں بھی یہ کامیابی ایک تو مجھے بھی تمغہ لگ جاتا کہ یہ ان لوگوں میں ہے جن کی وجہ سے فتح نصیب ہوئی، اور دوسرا یہ جو مال و دولت ہے یہ بھی میرے ہاتھ آ جاتا۔ تو اب یہ دیکھو، منافق ہر زمانے میں، ہر شکل میں، ہر جامع میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو منافقت سے خود اور منافقوں سے حفاظت نصیب فرمائے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھے، بلکہ 2 مسئلے، بعض خواتین حاملہ ہوتی ہے جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اب 2 صورتیں ہیں، یا تو انہوں نے روزہ رکھا ہوگا یا روزہ رکھنا ہے۔ تو اگر انہوں نے روزہ رکھا ہے اور ان کو محسوس ہو گیا کہ مجھے یا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے ان کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے، صحت کا یا بالکل موت کا،
تو پھر کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے پوچھے کہ میں روزہ توڑوں یا نہ توڑوں، کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بہت بڑی مولون ہے، جب خود اس کو محسوس ہو جائے تو وہ فوراً روزہ توڑے، وہ فوراً کیا کرے؟ روزہ توڑے۔ اور اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے پھر اس کے بارے میں وہ کسی سے مشورہ کر لے، عالم سے یا ڈاکٹر سے کہ میں روزہ رمضان کا رکھنا چاہتی ہوں، میں پیٹ میں بچہ ہے، اب آپ بتائیں کہ میرے صحت کا کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا یا میرے بچے کے صحت پہ کوئی اثر تو نہیں۔ اگر وہ ڈاکٹر اجازت دیتا ہے کہ آپ روزے نہ رکھیں تو وہ روزے نہ رکھے، اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں آپ روزے رکھے تو پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی بھی بیمار ہو، اکیلا حامل عورت نہیں، مرد ہو یا عورت، اور اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، کوئی ایسی حالت آ گئی، مثلا ڈیوٹی کر رہا ہے، بہت سخت پیاس لگی ہے، اگر یہ بندہ پانی نہیں پیے گا مر جائے گا، یا بھوک لگی ہے یہ بندہ کھانا نہیں کھائے گا مر جائے گا، یا کوئی اور ایسی صورتحال ہے کہ خود اس کا دل کہہ رہا ہے کہ مجھے روزہ توڑنا چاہیے، تو پھر وہ روزہ کیا کرے؟ توڑ دے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگ بہانے بناتے ہیں، پورے 11 مہینے اس کو شوگر نہیں ہوگا، رمضان کے مہینے میں اس کو شوگر یاد آ جائے گا اور جا کے کوئی کونا ڈھونڈے گا، جی اچھا کوئی اس سے پوچھے گا بھی نہیں میں شوگر کا مریض میں کیا ہوں، اگر وہ حقیقت ہے تو اللہ رب العزت اس کو اور ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن اگر وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے تو پوری زندگی پھر وہ روزہ رکھ کے اس روزے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور دوسرا مسئلہ زکوٰۃ کے بارے میں، کہ ایک بندے کا رشتہ دار ہے، اس کا گھر اپنا ہے، اس کی زمین بھی ہے تھوڑی بہت، لیکن گھر سے کچھ نہیں آتا، زمین ویسے بنجر پڑی ہے، اور اس کے ہاتھ میں اتنے پیسے ہے کہ وہ تو روزمرہ کا جو ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے پاس جمع پونجی نہیں، اور وہ بندہ مقروض ہے، وہ بندہ کیا ہے؟ تو اس کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے تاکہ وہ اپنا قرضہ ختم کر دے اور وہ اپنے بال بچوں کے لیے کھلے دل سے محنت مزدوری کرے۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ دیا جائے تاکہ وہ اپنا قرضہ کیا کر دے؟ اتار دے۔ اور یا اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کا چھت نہیں ہے، تو اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے لیے کیا کرے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو، غریب دو قسموں پر ہے، ایک وہ غریب کہ ابھی ایک وقت کا کھانا کھایا تو شام کے کھانے کا اس کے پاس کوئی بندوبست ہو، اور ایک وہ غریب کہ روزمرہ کی زندگی تو گزار سکتا ہے لیکن 1-2 روپے اس کے پاس کبھی بھی جمع نہیں ہو رہا۔ تو ان دونوں میں اگر مقابلہ ہو تو جس کے پاس کچھ نہیں ہے زکوٰۃ کا حقدار وہی ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہو۔ لیکن اگر وہ نہیں ہے، چاہے پھر وہ جس کے پاس گھر بھی اپنا ہے، جس کے پاس وہ روزمرہ کے کام چلا رہا ہے، لیکن یا تو وہ مقروض ہے یا اس کے پاس کوئی گھر چھت نہیں ہے، تو آپ ان کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ زمین تو اس کی اپنی ہے لیکن اس کا گھر اس کے اوپر نہیں بن رہا، یا کوئی بنیاد اس نے ڈالی ہے، اوپر لینٹر ڈال رہا ہے، تو پھر اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، اور وہ بہتر ہے کہ ان کو دیا جائے تاکہ اس کو چھت میسر ہو، یا وہ اپنے بال بچوں کے لیے کوئی جو علاج ہے یا جو اس کے اوپر قرضہ ہے وہ ادا کر سکے۔ تو مسئلہ سمجھ آ گیا نا انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔